عقل کو ہم کہتے ہیں کہ مجرد ہے، کوئی جسمانی اس کا وہ نہیں ہے، اور ہم ہوا سے ہم سے جو ہے جو فائیو سینسز ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جسم جسم ساری چیزیں رہتے ہیں، تو ہم یہ ساری چیزیں ریلیٹ کس طرح کرتے ہیں کہ عقل کو ہم جسم کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، صحیح یہ ہے. ریلیشن شپ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ خدا بھی دیکھیں مجرد، فرشتے بھی مجرد، لیکن پیغمبر جو ہے وہ ہمارے پاس حالت مادہ میں ہے، تو پھر یہ جو ریلیشن شپ بن گئی ہے تو پھر یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ اور ریلیشن دیکھیں شپ ان کس بنیاد پہ ہے؟ خداوند متعال نے مختلف موجودات بنائی ہیں. بعض موجودات ہیں بے جان، مکمل بے جان، جیسے پتھر ہے، مٹی ہے، ٹھیک ہے. یہ غیر جاندار جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ مثلا یہ غیر جاندار ہے. پھر جان کا یا جو رشد ہے نا، اس کا پہلی ایلیمنٹ کیا ہے؟ 3 ڈائمنشنز میں گرو ہونا، جو پودے میں پائی جاتی ہیں جیسے نباتات، ٹھیک ہے. یہ پودا جو ہے 3 ڈائمنشنز میں وہ کرتا ہے. اس کے بعد حیوان جو ہے، حیوان سے مراد جانور نہیں ہے، صحیح نا، حیوان یعنی ذی حیات. یہ حیوان، انسان بھی حیوان ہے، لیکن ایک، یہ میں وہ والی تھیوریز نہیں کہہ رہا جو انسان کو وہ حیوان کہتے ہیں، نہیں، یہ فلاسفیکل نگاہ سے یہ، ہاں. خوب، یہ جو حیوان ہے نا، اس میں گروتھ کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈائمنشن کا اضافہ ہوتا ہے، وہ ہے موومنٹ. پودا جو ہے وہ موومنٹ بھی کون سی؟ متحرکن بالارادہ، یعنی ارادے کے تحت وہ موو کرتا ہے. انسان اس سے بالاتر ہے، ٹھیک ہے. اب جان کا یا حیات کا سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوتا، یہ بہت ضعیف طرح کی حیات ہے. قرآن مجید نے، قرآن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک نمونے کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان مر جاتا ہے، خاتمہ ہے، نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے اس وقت اصلی زندگی کا آغاز ہوا ہے. ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، حیوان یعنی حیات ہے. خوب، اب خداوند متعال عظیم ترین منبع حیات، ٹھیک ہے. اس کے بعد آئیں نیچے، آئیں ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک طرف اب یہ دیکھیں ایک یوں سلسلہ بن رہا ہے، یعنی ہم اس کو وہ کریں نا، اگر ایک اپنا جس سے کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے دیکھیں، ہاں ٹھیک ہے. قوی ترین حیات خداوند متعال، ملائکہ، یہ بے جان جسمانی ضعیف ترین حیات، ٹھیک ہے نا، کچھ غیر جاندار. اس میں انسان ایک بہت انوکھی مخلوق ہے جس میں دونوں پہلو پائے جاتے ہیں. ایک پہلو اس میں کیا ہے؟ مٹیریل، یعنی آپ مادی ہے کہ آپ اسی دنیا سے ہی مٹیریل پروسیس آپ کا جسم نے طے کیا ہے. آپ مثال کے طور پہ ماں کے پیٹ میں تھے، اس سے پہلے بھی آپ کے مادی مراحل طے ہوئے، سب کے سب انسانوں کے طے ہوئے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک خاص مرحلے پر آپ کے ساتھ جان، جسے کہتے ہیں حیات، منسلک ہوتی ہے. اب یہ منسلک ایک پوری دنیا ہے گفتگو، یعنی دنیا ہے بحث ہے اس کے بارے میں. یہ منسلک کا کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے یوں رکھ دیا، یہ نہیں ہے، بلکہ کس طریقے سے یہ حیات آتی ہے، ایک بے جان چیز کس طرح سے جاندار ہوتی ہے، حیات پیدا ہوتی ہے اس کے اندر. یہ ایک بہت بڑی دنیا ہے تحقیق کی. اب یہاں پر جو انسان ہے نا، انسان وہ ان دونوں کا امتزاج ہے. میں ایک منٹ رکے نا، ایک منٹ، میری بات مکمل نہیں ہے، صحیح ہے. یہاں پر توجہ کریں، دیکھیں عقل مجرد ہے، حتیٰ آپ کی بصارت، قوت بینائی، یہ بھی مجرد ہے. میں مثال دوں، خواب میں آپ سو جاتے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی. خواب دیکھتے ہیں، رنگوں کو دیکھتے ہیں، آواز سنتے ہیں. کس طرح سے سنتے ہیں؟ اس آنکھ سے، ان کان سے؟ نہیں، بس قوت بینائی. اچھا، یہ جو اب انسان ہے نا، ایک طرف جسم رکھیں، ایک طرف روح، ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. یہ بہت سارے مثلا آپ کے جو سوال ہے نا، اسی سوال کو اگر تھوڑا سا اور گہرا کروں، مثلا اگر عقل مجرد ہے، انسان کے مغز کے خاص حصے پہ چوٹ لگے حافظہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. کیا مطلب؟ دیکھیں عقل مجرد ہے، لیکن جب تک اس دنیا میں ہے نا، اس کا ایک، جسے کہنا چاہیے ایک مٹیریل انفراسٹرکچر ہونا ضروری ہے.
میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک آدمی مثلا خود اپنے بارے میں آپ نے کبھی غور کیا ہو نا, وہ ہمارے دوست کافی عرصے سے مثلا پریشان تھے. جب آدمی بہت پریشان ہوتا ہے سر گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ سوچ, فکر, علم یہ سب کے سب غیر مادی ہیں, لیکن ان کا مادے کے ساتھ آپ کی باڈی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. ایک اور مثال, خوف. خوف کیا ہے؟ مجرد ہے, لیکن جیسی خوف آدمی کا دل کیوں تیز تیز دھڑکتا ہے. صحیح, یعنی یہ ایموشنز یا خوشحالی ہو, خوشی ہو, تیز خوشی ہو, ٹھیک ہے, حتیٰ انسان ممکن ہے خوف سے اس کی جان چلی جائے. صحیح ہے نا, یہ بھی ایک نہیں, صحیح کہہ رہے, بات صحیح کہہ رہے. صحیح ہے, یا شرماہٹ کی وجہ سے, شرم کی وجہ سے انسان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. دیکھیے یہیں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب ان کا اتنا آپس میں گہرا تعلق ہے کہ مغربیوں کا پاؤں یہاں پر پھسل گیا. انہوں نے کہا کہ یہ سب کے سب بھی مٹیریلسٹک ہے, خوشی بھی مٹیریلسٹک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم آپ کے اس دماغ میں ایک خاص قسم کے وہ کرتے ہیں, مثلا جو بھی ہارمونز کو ہم وہ کریں تو انسان خوش ہو جاتا ہے, کریں غمگین ہو جاتا ہے. ہم مثال کے طور پہ اس کے ایموشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں یہیں پہ ہم ان کو جواب دیتے ہیں, ان کو کہتے ہیں دیکھیں آپ جب حتماً اس کے ذہن میں کچھ انجیکٹ کریں گے نا, حتماً اس کو خوش ہونا چاہیے, لیکن خود یہ خوشی مادی نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ خود خوشی, دیکھیں خوشی جو ہے نا وہ دماغ کا نام نہیں ہے, یہ ایک حالت ہے, آپ کے نفس کی حالت ہے, ٹھیک ہے. یہ حالت آپ کی ہے خوشی, نہ کہ وہ مٹیریل خوشی ہے, وہ مادہ خوشی نہیں ہے. صحیح ہے. لہٰذا یہ جو مجرد ہے نا انسانی نفس, ملائکہ اس طرح سے نہیں ہے. انسانی نفس اس طرح سے کہ جب تک میں مثال کے طور پہ میں چاہتا ہوں کام کرنا, اس چیز کو اٹھانا, اس دنیا میں جسم کا محتاج ہوں, مجھے ہاتھ چاہیے تاکہ میں اس کو کیا کر سکوں, اٹھا سکوں. وگرنہ میں یوں خالی بیٹھا رہوں اور ارادہ کروں کہ بھئی میں مجرد ہوں اس کو اٹھاؤں, یہ فی الحال ممکن نہیں ہے. مگر یہ کہ ایک اس کے بھی مگر یہ کہ آہستہ آہستہ آپ وہی تہذیب نفس, ریاضت, اپنے آپ کو اس جسم کی قید سے آزاد کریں, اپنا ارادہ اتنا مضبوط کریں کہ آپ اس جسم کے محتاج نہ ہو. پھر یہ کہ آپ بیٹھیں گے, ارادہ کریں گے, جو ارادہ کریں گے ہو جائے گا, آپ کو حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آرگینیکل تو نہیں ہے. دیکھیں مٹیریل اور نان مٹیریل چیز کا ریلیشن شپ کبھی بھی مٹیریلسٹک ریلیشن شپ نہیں ہو. کس طرح ہوا یہی ہاں صحیح ہے. لیکن یہ تعلق کس طرح ہے, آرگینیکل نہیں ہے. کس کا دیکھیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو ضعیف ہوتا ہے نا, ویک اینڈ اسٹرانگ, ویک اینڈ اسٹرانگ ہمیشہ باڈی کے لحاظ سے نہیں ہوتا. ابھی ہم کس لحاظ سے بات کریں, ہستی کے لحاظ سے, وجود کے لحاظ سے. مثال دیتا ہوں, آپ کی جو بصارت ہے نا وہ ضعیف ہے, یہ کس کے تھرو موجود ہے, آپ کے نفس کے ذریعے سے, اس کا ایک پارٹ ہے. مثال دیتا ہوں, آپ جو ہے اگر آپ نہ ہونا تو آپ کی جو قوت بینائی ہے وہ مستقل طور پہ موجود نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے نا. کیوں؟ چونکہ وہ آپ کے وجود سے ریلیٹڈ ہے, پوری طرح ریلیٹڈ ہے. ایک اسی طرح جو قوی ہوتا ہے نا, نفس مضبوط ہے, وہ قوی ہمیشہ آ کر ضعیف کے ساتھ تعلق برقرار کرتا ہے. موضوع فطرت میں ہم پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں جو ہے نہ یہ باہر ہے اور نہ یہ اندر ہے؟ تو ٹھیک کہتے ہیں بالکل, تو پھر یہ چونکہ کیا چیز ہو گئی, یہی تو کہہ رہا ہوں. میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. دیکھیں آپ کی خوشی آپ کے اندر ہے, آپ کے باہر ہے؟ میرے ساتھ میرے دیکھیں یہی تو کہہ رہا ہوں, آپ جن پیرامیٹرز کے مطابق سوچ رہے ہیں سارے فزکس کے پیرامیٹرز ہیں, مکان, زمان, اندر, باہر, یہ فزیکل چیز کے بارے میں. آپ پہلے آ کر اس چیز کو, نفس کو میٹا فزیکل تو مانیں. میٹا فزیکل چیز جو فزکس کے قوانین سے بالاتر ہے, صحیح ہے نا, اور فزکس کے قوانین کے اوپر محیط ہے, اس کے اوپر محیط ہے. مثال دیتا ہوں, فزکس کو جو ہے
آپ حرکت کرتے ہیں نا، انسان حرکت کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک اس کے لیے بعض جسمانی وہ ہیں، ایک پوزیشن بھی جسمانی تقاضے ہیں، ٹھیک ہے. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے ایک انسان شدید بھوکا ہو، فاقو کیا ہو، جسمانی طاقت نہ ہو، لیکن ارادے کے تحت اپنے آپ کو چلا رہا ہوتا ہے. بس ضعیف چیز اس معذرت قوی چیز اس ضعیف کو کیا کر رہی ہے، اپنے ساتھ لے کر چلا رہی ہے اس کو. ارادہ قوی ہے. یہ جو مرتازین ہندی ہوتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، کبھی ایک کھجور کے اوپر 40 دن گزارے، صحیح ہے نا، یا اسی طرح اور بھی بدھسٹ وغیرہ یہ جو کرتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی ان کا جسم جو ہے وہ ان کے نفس کے تابع ہے. ابھی ہم اپنے جسم کے تابع ہیں، ہم تھکتے ہیں، ہم یعنی روح نہیں تھکتی، جسم تھکتا ہے تو روح کو بھی بٹھا دیتا ہے. لیکن اگر آپ کوشش کریں، میں مثال دیتا ہوں، ایک ہمارے استاد تھے، انہوں نے خود بتایا، یعنی یہ اسلامی واقعہ کہ نہ استاد نہیں تھے، ایک دوست تھا میرا، وہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو ایک عالم دین کے ساتھ نا، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے 24 یا زیادہ گھنٹے سوئے نہیں، مکمل راستے جاگتے رہے. تو انہوں نے اپنی پریکٹس کی، اپنی نیند اب ان کے کنٹرول میں کہ میں جتنا چاہوں اپنے نفس کو بیدار رکھ سکتا ہوں، جگا سکتا ہوں. اور اس نے پوچھا بھی بعد میں، آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بہت محنت کی ہے اور اس کے بعد اب نیند میرے اختیار میں چاہوں 3-4 دن بغیر سوئے گزار سکتا ہوں. روٹین، اور کسی کو یہ نہیں لگے گا کہ میں صدیوں کا تھکا ہوا انسان ہوں، نہیں، میں اپنی روٹین کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاروں گا اور آپ کو لگے گا کہ میں نارمل ہوں، جبکہ 3-4 دن نہیں سویا. صحیح ہے نا. بس یہاں پر چونکہ ایک ریلیشن شپ، بس پہلی چیز جو ہے، پہلا پوائنٹ ہے کہ اس عالم مادہ میں انسان ایک انوکھی مخلوق ہے جو 2 چیزوں کا امتزاج ہے. ان میں تعلق بہت گہرا ہے، یعنی بہت شدید گہرا تعلق ہے، ٹھیک ہے. قوی کون ہے، ضعیف کون ہے؟ نفس قوی ہے، بدن ضعیف ہے. اور یہ نفس جو ہے وہ بدن کو چلا رہا ہے. صحیح ہے نا. دیکھیں میٹر کا قاعدہ قانون کیا ہے، میٹر نیچے آتا ہے نا گریوٹی کے تھرو، آپ اپنے ہاتھ کو اوپر لے جاتے ہیں، یہ فورس کون لگا رہا ہے؟ یہ ارادہ کون کر رہا ہے کہ آپ خلاف فزکس کے قانون آپ چل رہے ہیں، یعنی اس کو لے کر جا رہے ہیں، یہ ارادہ ہے، ٹھیک ہے. اب آپ اس سے، اور اب یہ تو معمولی نہیں، تو ہم سب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں. اب آپ اور تھوڑی محنت کریں، اور تھوڑی پریکٹس کریں، اور تھوڑی ریاضت کریں، تو آپ اور بھی بہت سارے فزکس کے قوانین کو نلیفائی کر سکتے ہیں اور اپنے ارادے کو ان کے اوپر حاکم کر سکتے ہیں. بدن تو واضح ہے، صحیح نا، ہمارا بدن ہے، جسم ہے، اس کے نشو و نما ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد فرسودہ ہو جاتا ہے. نفس یعنی وہ انسان کی حقیقت، انسان جس وجہ سے انسان ہے. اب یہ ایک وہی والی بات ہے کہ عقلی سمجھنے کی ضرورت ہے. جناب ابن سینا، ابو علی سینا، انہوں نے کہا اپنے نفس کو پروف کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ میں ہر چیز کو جو درک کرتا ہوں، ادراک کرتا ہوں، نہیں میں درک کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا کہ ایک وہی والی بات ہے، یہ ایک عقلی ایکسپیریمنٹ ہے. بعض ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں تھیوریٹیکل ایکسپیریمنٹ، ٹھیک ہے نا. عقلی ایکسپیریمنٹ کا کیا مطلب ہے، یعنی یہاں پر آ کر بات تھوڑی سمجھانے کے لیے انہوں نے اس طرح سے بیان کی. انہوں نے کہا کہ آپ فرض کرتے ہیں کہ کوئی بھی حواس نہیں ہے آپ کے جسم کا، کوئی بھی، نہ آپ کے بصارت ہے، نہ آپ کی سماعت ہے، نہ آپ کی قوت ذائقہ ہے، نہ لامسہ ہے، نہ شامہ ہے، کوئی بھی آپ کے سینسز نہیں ہے. آیا اس وقت انسان میں کو فیل کر سکتا ہے؟ جی، یعنی میں جو اپنے آپ کو درک کرتا ہوں نا، ان سینسز کے تھرو ان کو درک نہیں کرتا. یعنی میں وہ حقیقت ہے، دیکھیں آپ کے اندر احساس ہے نا اپنے آپ کے ہونے کا، میں ہوں، ٹھیک ہے، یہی نفس ہے آپ کا.
دیکھیں احساس سے مراد احساسات نہیں ہے، وہی آپ خود ہیں، حقیقت ہے، وہی آپ کی حقیقت. چونکہ دیکھیں سب سے نزدیک، حتیٰ مجھ سے بھی آپ کے نزدیک، حتیٰ آپ کے جسم سے بھی آپ کے نزدیک، آپ خود اپنے نزدیک ہیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ ایک تیسری یا چوتھی چیز کے ذریعے سے اس کو سمجھیں جو آپ کے سب سے زیادہ نزدیک ہے. نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دیکھیں آپ آنکھ کے ذریعے ہر چیز کو دیکھتے ہیں، لیکن آنکھ کے ہونے کا آپ کو کیسے پتا کہ میری آنکھ ہے؟ یہ ایک بہت دور کا طریقہ ہے. کیا کہ چونکہ میں دیکھ رہا ہوں اور دیکھنا اثر ہے، اس اثر کے ذریعے میں کس تک جاتا ہوں؟ مؤثر تک. یہ بہت دور کا راستہ ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں. اس سے دیکھیں ابھی آنکھ نہیں ہے نا، توجہ کریں، بات عقلی ہو رہی ہے کہ حتیٰ آپ کو علم ہے، آپ کی جان، آپ کے نفس کو، کہ میرے پاس قوت بصارت نامی ایک شے موجود ہے. حتیٰ جو بعض ہوتا ہے نا مادرزاد نابینا، صحیح ہے، لیکن کسی چیز کے نتیجے میں دیکھنے لگ جاتے ہیں. ان کو کیسے احساس ہوتا ہے کہ اب مجھے آنکھ کو حرکت دینی ہے، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا ہوں، تو ساری زندگی کبھی انہوں نے دیکھا نہیں. یا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کیسے پتا کہ میں جو ہے وہ دیکھ سکتا ہوں، آنکھیں ہلانی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو اس کو اس کی اپنے نفس نے بتایا نہیں کہ نفس الگ ہے میں الگ ہوں. آپ وہی نفس ہی ہیں. بعض اوقات کہتے ہیں میں اور میرا نفس، یہ دو چیزیں نہیں، وہی میں ہی آپ کا نفس ہے. صحیح ہے نا؟ جو ریفلیکس ایکشن کا جو فینومینا ہے تو رد ہو جاتا ہے جو آئی کا ریفلیکس ایکشن کا فینومینا ہے. نہیں دیکھیں وہ فینومینا آپ کی یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے چیز وہ مجھے نظر آتی ہے. صحیح ہے، میں بھی اس کی بات نہیں کر رہا، میں اس سے پہلے کے مرحلے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ابھی تک کوئی بھی پکچر نہیں دیکھی، آپ کو کیسے پتہ ہے کہ اس کے ذریعے مجھے دیکھنا ہے؟ صحیح. بہت ساری حالت، وہ نفس کی حالتیں، وہ اخلاقی لحاظ سے، دیکھیں اخلاقی خصوصیات کے لحاظ سے نفس کی مختلف حالتیں. یعنی نفس وہ ہے جو گناہ کار نفس ہے، ٹھیک ہے، نفس لوامہ، ان نفس الامارہ، تو نفس امارہ سب سے پہلے نفس امارہ ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے، پھر نفس لوامہ ہے، پھر نفس، یہ ساری کی ساری نفس کی اخلاقی حالتیں. علم اخلاق بھی ایک سائنس ہے، ایک علم ہے. اس کا قاعدہ قانون کیا ہے کہ انسان جس چیز کا ایک مرتبہ کرے نا مشکل ہوگی، آہستہ آہستہ کئی دفعہ تکرار کرے، وہ عمل اس کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ ایک عادت بن جاتا ہے، ایک ملکہ بن جاتا ہے. حالت ہی ہے کہ اقسام ہے. ایک منٹ رکیں، میری بات ٹھیک ہے. یہ اس کے نفس کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ وہ عمل ملکہ بن جاتا ہے. اب وہ عمل، آپ جیسے گاڑی چلاتے ہیں نا، اب گاڑی چلانے کے لیے آپ کو ہر دفعہ نہیں سوچنا پڑتا کہ میں نے کیا کرنا، آپ آٹومیٹک چلا رہے ہیں. اتنی مرتبہ آپ نے چلائی ہے گاڑی کہ اب وہ آپ کے لیے کیا خود بخود اور ہوتا ہے. آپ بات بھی کر رہے ہیں، صحیح، ساتھ سینری بھی دیکھ رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ گیئر کب چینج کرنا ہے، بریک کب لگا. یہ ہاں اچانک سامنے کوئی آ جائے تو آپ ایک دم سے فل سپیڈ میں بریک لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، فل اس میں طاقت کے ساتھ. اب یہ کیا ہے؟ نفس سے، یہ نفس آہستہ آہستہ حالتیں کر رہے ہیں. نفس مطمئنہ کیا ہے؟ جب وہ مکمل طور پہ حالت یقین تک پہنچ جائے. نہیں نہ اللہ کی بات، اسی دنیا میں بھی یا ایتھا النفس المطمئنہ، ابھی اس کو حکم نہیں ہوا، اس دنیا میں نفس مطمئنہ ہے. تو یہ نفس کی مختلف اقسام ہیں اخلاقی لحاظ سے. ان کے بارے میں کتاب معراج السعادت میں اچھی گفتگو کی گئی.